آخرکار صدف کو اپنے بھائی زاویار کی بیماری کے بارے میں معلوم ہو ہی گیا، وہی بیماری جس کو چھپاتے چھپاتے صدف کے والد دنیا سے کوچ کر گئے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب تمام کڑیاں کھل کر صدف کے سامنے آتی ہیں تو صدف بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرکار ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے 5 سے 6 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ کہتی ہے زاویار سے صدف کہ تمہاری رپورٹس کہاں ہیں؟ اس بات پر فرزانہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے صدف سے کہ الماری میں پڑی ہوئی ہیں۔ سب خیریت تو ہے نا؟ ایسا کرو کہ تم رپورٹس دیکھو اور مجھے بھی آ کر بتاؤ کہ سب خیریت ہے یا نہیں۔ اس بات پر زاویار صدف کو اشارے ہی اشارے میں منع کر دیتا ہے کہ ماں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر صدف کا دل دہل جاتا ہے یہ سوچ کر کہ آخرکار ایسی کون سی وجہ ہے جو زاویار مجھے ماں کو بتانے سے منع کر رہا ہے۔ رپورٹس لے کر سیدھا جاتی ہے صدف ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد جب ڈاکٹر سے صدف کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بھائی زاویار کو بلڈ کینسر ہے تو اس کے تو جیسے پیروں تلے سے ہی زمین نکل جاتی ہے۔ صدف اس قدر روتی ہے کہ اسے اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ زاویار اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ جاتا ہے صدف کے پاس اور اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ صدف اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ تم مجھے روتا ہوا دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ میں موت کو اس کی مرضی کرنے دوں گی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، پھر چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ صدف جو کہ بلال عبداللہ کے پاس نوکری نہیں کرنا چاہتی تھی، وہی صدف آج بلال عبداللہ کے پاس نوکری کرنے کے لیے مان گئی، صرف اپنے بھائی کی خاطر، تاکہ اسے موت کے منہ سے واپس لا سکے۔ صدف جب فرزانہ کو بتاتی ہے کہ وہ بلال عبداللہ کو جوائن کرنے جا رہی ہے تو فرزانہ بھڑک اٹھتی ہے، کہتی ہے کہ تمہارے ابا نہیں چاہتے تھے کہ تم بلال عبداللہ کو جوائن کرو۔ اس بات پر صدف بڑے ہی سادہ الفاظ میں اپنی ماں کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ابا تو مرنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن مر گئے نا۔ زندگی میں وہ کچھ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، زندگی ہم سے وہ کچھ کرواتی ہے جو ہم نہیں چاہتے، تو آپ اتنا مت سوچیں تو ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ صدف کی جب ہمشہ سے ملاقات ہوتی ہے تو ہمشہ صدف کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بلال عبداللہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسی تم نے اس کے خلاف افواہیں یا باتیں سنی ہیں۔ وہیں پر عمار کے ساتھ صدف کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ عمار جو کہ صدف کو سہارا دینے کی خاطر اور محبت کی خاطر صدف کو کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہیں پر دوسری طرف زاویار جو کہ اپنی بہن صدف سے کہتا ہے کہ تم جھوٹ مت بولا کرو کیونکہ تمہاری آنکھوں سے صاف دکھائی دیتا ہے، تم جھوٹ بولتی ہو تو تم نظریں چرا لیتی ہو۔ صدف جو کہ اپنی ماں کو بتانا تو نہیں چاہتی لیکن خاموشی اختیار کیے رکھتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف عمار جب صدف سے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو صدف صاف الفاظوں میں کہتی ہے اور پوچھتی ہے کہ پیسے کتنے ہیں تمہارے پاس۔ عمار جو کہ غلط سمجھ بیٹھتا ہے اور اپنا والیٹ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہیں پر صدف عمار کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تمہارے والیٹ کی بات نہیں کر رہی، میں تمہارے اوقات کی بات کر رہی ہوں۔ عمار بڑے پریشانی کے عالم میں صدف سے پوچھتا ہے کہ تمہیں آخرکار اتنے پیسے کیوں چاہیے، تم اتنے پیسوں کا کیا کرو گی؟ اس بات کا جواب جب صدف دیتی ہے تو عمار سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ کرتا ہے عمار ہمشہ سے بات اور بتاتا ہے کہ صدف نے یہ سب کچھ کہا۔ ہمشہ پوچھتی ہے کہ صدف نے آخرکار کیا جواب دیا تو بتاتا ہے عمار کہ صدف نے کہا کہ میں موت سے اپنے باپ کے مرنے کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ وہیں پر ہوتی ہے صدف کی ملاقات بلال عبداللہ سے۔ بلال عبداللہ جو کہ صدف کو دیکھنے کے بعد اسے یقین دہانی کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے آفس میں پوری طرح سے محفوظ ہے۔ کہتا ہے بلال عبداللہ صدف سے کہ اچھی لڑکیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں، بہت سیکرٹ، بہت اپریشیٹ، اور ویسے بھی کسی بھی قیمت کے تحت انہیں خریدا نہیں جا سکتا۔ بلال عبداللہ کی یہ بات سننے کے بعد صدف کو تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے، تو کیا کرے گی صدف جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سن میرا دل۔